اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، دنیا امیات کو میں آپ کو ایک بار میں پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ زوال جو ہے اس کا کون سا ٹائم ہوتا ہے، اس کی کیا پہچان ہے۔ زوال کے وقت کیونکہ سجدہ یا نماز کچھ نہیں ہوتی، تو اس کی پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے کہ زوال ہے کہ نہیں ہے۔ زوال کی پہچان یہ ہے کہ آدمی سیدھا کھڑا ہو تو اس کا سایہ مشرق کی طرف جھکتا ہے، کیونکہ سورج نکلنے کے وقت آدمی کا سایہ مشرق کی طرف ہوتا ہے اور بہت لمبا ہوتا ہے۔ جیسے جیسے سورج بلند ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے سایہ کم ہوتا جاتا ہے اور مشرق کی طرف سے پھرتے ہوئے مغرب کی طرف ہٹتا جاتا ہے، حتیٰ کہ سورج بلندی میں اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے اور بلندی کی وہ انتہا نصف النہار کی قوس ہے۔ اس وقت سائے میں جس قدر کم ہونا تھا کم ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ اگر سایہ کم ہونا رک جاتا ہے، نصف النہار سے جب سورج ڈھلنے لگتا ہے تو سایہ بڑھنے لگتا ہے۔ لہذا جس وقت سے سایہ کا بڑھ جانا دیکھنے سے بھی معلوم ہونے لگے، اس وقت سے زور کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بات کا طور پہ معلوم ہے کہ زوال اللہ تعالیٰ کے علم میں اس سے پہلے واقع ہو چکا ہے، کیونکہ شرعی احکام انہی چیزوں پر نافذ ہوتے ہیں جو محسوس کیے جا سکتے ہیں، اس لیے زوال اسی وقت سے کہا جائے گا جب وہ محسوس ہونے لگے۔ سورج کے نصف النہار پر ہونے کے وقت سائے کی جو مقدار ہوتی ہے وہ سردیوں میں لمبی ہوتی ہے اور گرمیوں میں چھوٹی۔ اس کی زیادہ سے زیادہ طویل ہونے کی حد یہ ہے کہ سورج پرجنی کے شروع میں پہنچ جائے، اور اس کے چھوٹے سے چھوٹا ہونے کی حد یہ ہے کہ سورج پرسلطان کے شروع میں پہنچ جائے۔ یہ بات اور دونوں طرح سے معلوم کی جا سکتی ہے۔ تحقیق کا قریب طریقہ اور بہترین صورت کے جس کا لحاظ و اعتبار کیا جائے وہ یہ ہے کہ رات کے وقت قطب شمالی کو دیکھ کر ایک مربع شکل کا تختہ زمین پر سیدھا رکھ دے اور اس طرح سے رکھے کہ تختے کا ایک ضلع قطب کی طرف ہو، اور وہ یوں کہ اگر قطب سے زمین کی طرف ایک کنکر گرنے کا تصور کیا جائے، پھر پتھر کے گرنے کی جگہ سے ایک لکیر اس ضلع کی طرف تصور کی جائے جو تختے سے ملا ہوا ہے، وہ خط ضلع پر دو قائمہ ضربہ بنائے، یعنی لکیر کسی ایک ضلع کی طرف مائل نہ ہو۔ پھر اس تختے پر دو خطوط کے ملنے کی جگہ پر ایک لکڑی کو سیدھا کھڑا کیا جائے، یہ قطب کے مقام ہے۔ دن کے شروع میں سایہ تختے پر پڑے گا اور مغرب کی جانب مائل ہوگا، پھر وہ متواتر سکڑتا جائے گا حتیٰ کہ دوسری جانب اس طرح چلا جائے کہ اگر اس کے کنارے کو کھینچا جائے تو پتھر گرنے کی جگہ تک پہنچ جائے۔ یہ شرقی اور غربی ضلع کے مقابل ہوگا، لیکن ان میں سے کسی ایک طرف بھی مائل نہ ہوگا۔ جب مغربی جانب میلان باطن ہو جائے اس وقت سورج انتہائی بلندی پر ہوگا۔ سایہ جب تختی پر کھینچی گئی لکیر سے مشرق کی جانب جھک جائے تو یہ سورج کا زوال ہے۔ اس وقت سے یہ بات حقیقی طور پر محسوس کی جا سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے علم اول زوال کے قریب ہے۔ پھر زوال کے وقت سایہ کے زیر پر ایک علامت رکھی جائے، جب سایہ اس لکڑی کی ایک مثل ہو جائے تو وہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ زوال کا علم جاننے کے لیے اس قدر معلوم ہونا ضروری ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھا زوال کی پہچان۔ آج کل تو جدید دور ہے، لیکن ایسے بھی علاقے ہیں جہاں پہ نیٹ موبائل اور ایسی چیزیں نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ زوال کو کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی، اور اس سے زیادہ میں امید یہ کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے، بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔